السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا انفارمیٹیو گروپ ہے اور اس میں آپ کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے حاصل کردہ ایڈمیشن فارم کو فل کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا۔ تو تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایڈمیشن فارم ایڈمن آفس سے حاصل کیا ہے وہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے فارم کو دھیان سے فل کریں تاکہ کوئی غلطی کسی قسم کی نہ ہو سکے۔ پہلے میں نے اس کو ایڈٹ کر کے شروع کیا تھا کہ تمام بچے میں ساتھ ساتھ ایڈٹ کروں گا تو دیکھتے جائیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بالکل ایڈٹ کیے بغیر ہی یہ چیزیں کچھ بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے اس میں ایڈٹ کر دی ہیں اور باقی کی چیزیں آپ کو زبانی سمجھ آ رہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی ایڈمیشن فارم کو فل کرنے کا طریقہ۔ تو آپ کے پاس کچھ کورسز ہیں ہمارے پاس جن میں بچوں کو ایک فارم دیا جاتا ہے جو کہ صرف داخلہ فارم ہوتا ہے، اور کچھ کورسز ہیں ہمارے پاس جو زکوٰۃ بیسڈ ہوتے ہیں، ان میں 2 فارم دیے جاتے ہیں جس میں ایک داخلہ فارم ہوتا ہے اور ایک اسکالرشپ فارم ہوتا ہے۔ چونکہ داخلہ فارم سارے ٹرینیز نے فل کرنا ہوتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس نے فل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کو داخلہ فارم سے ہی شروع کر رہے ہیں۔ تو داخلہ فارم کے لیے سب سے پہلے اگر آپ اس کو غور کریں گے، جو سب سے پہلے ہدایت دی جاتی ہے، تصویر لگانی ضروری ہے برائے طلبہ اور طالبات، یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں جو یہ فارم حاصل کر چکے ہیں ان کو اس مقررہ جگہ کے اوپر گم کے ساتھ اپنی تصویر کو پیسٹ کرنا ہے، اور اس تصویر کو نہ تو کسی سے تصدیق کروانا ہے اور نہ جو ہے اس پہ کسی قسم کے کوئی سائن ہونے چاہیے، نہ پن ہونی چاہیے۔ بالکل کلین آپ کی پکچر ہو اور فریش پکچر ہو۔ بعض ٹرینیز یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 5-5 6-6 سال پرانی یا 3-3 4-4 سال پرانی پکچرز ہوتی ہیں، تو وہ انہی تصویروں کو فارم کے اوپر لگا دیتے ہیں، جس میں ہمیں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب وہ ڈپلومے آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو جو ڈپلومہ ملتا ہے اس میں اور آپ کی موجودہ شکل میں بہت واضح فرق آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب طلبہ اور طالبات کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی فارم کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف ہمارے فارم پہ، کسی بھی فارم کے اوپر جب بھی کوئی تصویر لگائیں تو فریش لگائیں، کوشش کریں کہ فریش تصویر پرووائڈ کریں۔ جی، تو آپ نے مقررہ جگہ پر اپنی تصویر لگانی ہے اور تصویر کا سائز جیسا کہ اوپر مینشن ہے 1.5 انچز بائی 1.5 انچز، 1.5 بائی 1.5 کی آپ نے تصویر لگانی ہے۔ اگر اس سے بڑی بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے مقررہ جو آپ کو سائز بتایا گیا ہے اسی کے مطابق آپ یہاں پہ تصویر پیسٹ کریں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے، جس بھی ٹریڈ میں آپ نے داخلہ لینا ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے پہلی ترجیح کے آگے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے کمپیوٹر آپریٹر ایک ڈمی انٹری کی ہے، یہ کمپیوٹر آپریٹر میں نے کہا کہ میں نے داخلہ لینا ہے، تو میں نے پہلی ترجیح کے بعد کمپیوٹر آپریٹر لکھ دیا اور اس کو میں نے سرکل بھی کر دیا کہ زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ ہے۔ آپ لوگوں نے سرکل نہیں کرنا، آپ نے صرف کورس کا نام ہی لکھنا ہے۔ اس کے آگے ہے جی دوسری ترجیح، اس میں میں نے بیوٹیشین لکھ دیا۔ اگر کسی بچے یا بچی کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پہلی ترجیح والے کورس میں داخلہ ملنا مشکل ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ دوسری ترجیح میں اپنے کورس کا نام لکھے گا، جس میں کہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر مجھے چلیں اس کورس میں نہیں میں آ سکا تو مجھے دوسرے کورس میں داخلہ مل جائے، اور اگر کسی وجہ سے پہلے 2 کورسز میں داخلہ نہیں ملتا تو تیسری ترجیح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر مجھے ان 2 کورسز میں داخلہ نہیں ملتا تو یہ تیسرے کورس میں مل جائے۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کورس کا چانس آپ کو لازمی مل جائے گا، اور اگر آپ صرف ایک ہی کورس کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ صرف پہلی ترجیح میں اپنا متعلقہ کورس ہی لکھیں، آگے دوسری اور تیسری ترجیح والی جگہ کو خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہ جو خانے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں نام لکھنا ہے۔ غور کریے گا، لکھا ہوا ہے نام انگریزی میں بڑے حروف میں۔ نام کے اس ایک سے زائد حصوں کے لیے ایک خانہ خالی چھوڑ دیں۔ اب یہ ذرا غور کیجیے گا، میں نے لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ نیم عبد الوحید، عبدل کے بعد ایک خانہ خالی ہے اور آگے وحید۔
آپ نے بھی بالکل اسی طرح اپنے نام، اگر آپ کا نام 2 حصوں میں ہے تو ایک حصہ آپ اس کا لکھیں گے اور پھر ایک خانہ خالی چھوڑ کے اپنے نام کا دوسرا حصہ لکھیں گے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نام یہ ڈبوں کی جو گنجائش ہے اس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو اس کی آپشن یہ ہے کہ جہاں پہ ڈبہ ختم ہوتا ہے آپ اس کے اوپر والی لائن میں چھوٹا کر کے بڑے حروف میں ہی باقی کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو غلطی نہیں مانا جائے گا، جگہ کی کمی کے باعث بعض جو ہے وہ وجوہات کی باعث وہ اس کو ابھی تک فارم کو امینڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ان فیوچر اس کو ہم امینڈ کر دیں گے۔ نیچے والی لائن میں ولدیت لکھنی ہے آپ نے انگریزی میں بڑے حروف میں، سیم ایز جیسے کسی کے والد کا نام ہے عبد القادر، ٹھیک ہے؟ تو آپ عبدال لکھیں گے، ایک خانہ خالی چھوڑیں گے اور دوسرا قادر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد نیچے والے خانے میں نام اردو میں آئے گا، مکمل نام جو آپ نے اوپر یہ انگریزی کے حروف میں لکھا ہے وہی نام آپ نے نیچے جو ہے اردو میں لکھنا ہے، پورا نام، اور اس کے آگے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ تاریخ پیدائش آپ نے اپنی وہ لکھنی ہے جو آپ کے شناختی کارڈ یا بے فارم کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخ پیدائش نہیں لکھنی ہے۔ ٹوٹل عمر آپ کی تاریخ پیدائش سے لے کے موجودہ دن تک کتنی بنتی ہے وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ کچھ کی 16 سال ہے، کچھ کی 17 سال ہے، کچھ کی 18 سال ہے، اور کچھ کی 20 سال ہے، کچھ کی اس سے کم ہے، کچھ کی اس سے زیادہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ جن بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہوگی ان کے لیے تو جو ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہم داخلہ کے وقت بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بے فارم کی ہوتی ہے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہے کہ ازدواجی حیثیت میں کیا لکھتے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ازدواجی حیثیت میں لکھتے ہیں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ اکثر بچے اس میں مختلف فنی سے کمنٹس بھی اپنے کر دیتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ تو حال ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل لکھتے ہی نہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو کائنڈلی اس کو ضرور فل کیا کیجئے، یہ ضروری ہے تو اس لیے فارم پہ دیا ہوا ہے۔ ازدواجی حیثیت میں آپ نے بس اتنا لکھنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ مذہب کے خانوں میں ہمارے پاس مسلم اور غیر مسلم دونوں داخلہ لیتے ہیں۔ ہمارے جو CBT نان زکوٰۃ کورسز ہوتے ہیں ان میں غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ والے کورسز ہیں ان میں تو وہ مذہب صرف اسلام ہی ہوگا، کیونکہ غیر مسلم تو زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی یہ نیچے والے پھر کھانے شروع ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں ادھر لکھا کیا ہوا ہے۔ درخواست دہندہ کا شناختی کارڈ نمبر۔ یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، درخواست دہندہ کی جگہ اپنے والدہ یا والد کا شناختی کارڈ نمبر لکھ دیتے ہیں، جبکہ درخواست دہندہ آپ خود ہیں، یعنی وہ بچہ جو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے وہی درخواست دہندہ ہے۔ تو وہ بچہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ان خانوں میں لکھے گا۔ جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے 5 حصوں کا، پھر اس کے بعد اگلے حصے ہوتے ہیں، اور پھر آخری ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو پہلے 5 حصوں کے بعد ایک خانہ خالی چھوڑیں، پھر اگلے حصے لکھیں، خانہ خالی چھوڑیں، اور پھر آخری حصے سے پہلے ایک جو ہے وہ خانہ خالی آپ نے چھوڑنا ہے۔ درمیان والے حصے کے بیچ میں کوئی بھی خانہ خالی نہیں چھوڑنا، پہلے 5 حصوں کے بعد اور آخری ایک حصے سے پہلے خانہ خالی چھوڑیں۔ اسی طرح نیچے والد یا سرپرست کا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ اگر کسی وجہ سے مطلب آپ کے والد موجود نہیں ہیں یا وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے سرپرست کا، اپنی والدہ کا، بڑے بھائی کا یا کسی بھی سرپرست کا، ماموں چاچو کسی کا بھی شناختی کارڈ نمبر آپ ان خانوں میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سرپرست کی جگہ پہ اگر تو والد حیات ہیں، زندہ سلامت ہیں، تو ان کا نام ہی آئے گا، اور اگر والد صاحب موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، یا کسی دوسرے ملک میں ہیں، یا دوسرے شہر میں مزدوری کی صورت میں ہیں، تو یہاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھوا دیں، اور اگر والدہ بھی نہیں ہے تو پھر اپنے بڑے بھائی کا یا بڑی بہن کا نام لکھوا دیں۔ فون نمبر کی جگہ پہ اسٹوڈنٹ پہلے نمبر پہ اپنا فون اور دوسرے نمبر پہ والد یا والدہ کا۔
بعد ڈاک کا پتہ. ڈاک کا پتہ کوشش کریں آپ وہ والا لکھیں کہ جس ڈاک کے پتے کے اوپر آپ کو اپنے گھر کا بجلی یا گیس کا بل وصول ہوتا ہے، کیونکہ ڈاک خانے کے پاس وہی پتہ آپ کا موجود ہوتا ہے. اور اگر ہم آفس کی طرف کبھی کسی طرح سے کوئی لیٹر لکھیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کو گھر تک پہنچنا چاہیے، اس کے لیے آپ کا صحیح ایڈریس ہونا ضروری ہے. تو برائے مہربانی وہی ایڈریس یہاں پہ لکھیں جہاں پہ آپ کو جو ہے گیس کے بل وصول ہوتے ہیں. اب اس سے نیچے والی لائن پہ ہے جی، درخواست دہندہ کی ماہانہ آمدنی برسر روزگار ہے. کچھ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے بھی اپلائی کرتے ہیں جو کہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ اگر وہ جاب کر رہے ہیں سیکنڈ ٹائم میں یا پارٹ ٹائم میں تو اپنی ماہانہ آمدنی ادھر لکھیں گے، اور اگر وہ جاب نہیں کرتے ہیں تو اس کو خالی چھوڑ دیں گے یا ناٹ اپلیکیبل کر دیں گے. اس کے بعد فون نمبر آپ نے اپنا دے دینا ہے، یعنی جس نے داخلہ لینا ہے اس نے اپنا نمبر دوبارہ سے یہاں پہ رپیٹ کر دینا ہے. اور کوشش کیجیے گا نمبر وہ لکھیں جس پہ آپ کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، جو کہ آپ کے اپنے نام پہ موجود ہے. امتحان یہاں پہ آپ اپنے تعلیمی قوائف وغیرہ سارے دیں گے. یعنی اگر کسی نے صرف مڈل یا میٹرک کیا ہوا ہے تو وہ سب سے اوپر والی لائن پہ مڈل یا میٹرک لکھیں گے. کل نمبر وہ نمبر جو امتحان میں دیے جاتے ہیں، اور حاصل کردہ نمبر وہ نمبر جو آپ نے کل نمبروں میں سے حاصل کیے ہیں. اور یہ کتنے فیصد بنتا ہے، آپ نے کون سے سال میں وہ امتحان دیا، اور ادارے کے نام پہ آئے گا آپ نے کون سے انسٹیٹیوٹ سے، اسکول سے یا کالج سے یہ تعلیم مکمل کی. اسی طرح نیچے والی لائن میں آپ اگر میٹرک پاس ہیں تو اس کے پورے کوائف اس لائن میں دے دیں گے، اور اس سے نیچے والی لائن میں اگر آپ ایف اے پاس ہیں تو اس کی جو ہے ڈیٹیل آپ اس کے نیچے دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پہلا پیج ہے ایڈمیشن فارم کا، جو کہ یہ ہے مکمل. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کے بیک سائڈ کے اوپر. جی، تو یہ ایڈمیشن فارم کی بیک سائڈ ہے. بیک سائڈ کے اوپر سب سے اوپر جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہے صرف دفتر کے استعمال کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اپنے سارا کارروائی کریں گے اور اس کو کرنے کے بعد اس کو فارم کو فائنلائز کریں گے. جو اسٹوڈنٹ کو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے نیچے آپ دیکھیں درخواست دہندہ کے دستخط، یعنی کہ ٹرینی، اسٹوڈنٹ، طالب علم یا طالبہ جو کہ داخلہ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں، انہوں نے اس جگہ پہ اپنے سائن کرنے ہیں. سائن وہ کرنے ہیں جو آپ کے شناختی کارڈ کے مطابق ہوں گے، جو کہ چینج نہیں کر سکتے آپ دوبارہ. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سائن اردو میں کر دیے، دوسری دفعہ انگلش میں کر دیے اور تیسری دفعہ پھر اردو میں کر دیے. جو بھی سائن آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے پرماننٹ رکھنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹیشن میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہمیں پیش ہو اور نہ آپ کو پیش ہو. اس کے بعد اگلی جگہ پہ والد سرپرست کے دستخط یا نشان انگوٹھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ نے اپنے والد، سب سے پہلے تو اپنے والد کے سائن یا انگوٹھا لگوائیں. اگر والد موجود نہیں ہیں تو والدہ کے لگوائیں، اور اگر والدہ بھی موجود نہیں ہیں تو کسی سرپرست کے لگوائیں. وہ بچیاں جو کہ شادی شدہ ہیں اور وہ داخلہ لیتی ہیں وہ سرپرست کی جگہ پہ اپنے خاوند کے دستخط کروائیں. اس طرح ایڈمیشن فارم، داخلہ فارم کی یہ فرنٹ بیک سائڈ جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے. اور دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو زکوٰۃ والے فارم کی ساری ڈیٹیل بتائیں گے. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ انفارمیشن ادارے کی جانب سے اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اور ہمارا یہ جو چینل ہم بنا چکے ہیں، ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں ہم انفارمیشن بھی دیتے ہیں، باقی ادر کاموں کے لیے بھی ہم اس چینل کو یوز کر لیتے ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو ادارے کی طرف سے یا ہماری طرف سے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیشہ ملتی رہیں. آپ کے تعاون کا شکریہ. اللہ حافظ.